الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم عقائد کی دوسری نشست کو شروع کریں گے۔ تو آج کے عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ قیامت کا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کی تعریف کیا ہے؟ چونکہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت یہ دارالجزا ہے۔ دنیا میں انسان عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جزا اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اسی دارالجزا کا نام ہے قیامت۔ تو وقوع قیامت کے اوپر ایمان لانا یہ توحید اور رسالت کے بعد تیسرا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جس کا انکار کرنا انسان کو دارالاسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو قیامت کا مقصد اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ جو نیک عمل ہے ان کے لیے جزا، اور جو بد عمل ہے، جو گناہگار ہے، کافر ہے، ان کے لیے سزا اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے موت۔ موت یہ ایک یقینی چیز ہے۔ جب بدن سے روح نکل جاتی ہے اللہ کے حکم سے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ قیامت پھر دو قسم پر ہے، ایک ہے قیامت صغریٰ اور دوسرا ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ موت کے بعد حشر تک کے زمانے کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ اس کو نفخ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر قیامت سے لے کر جنت اور جہنم میں دخول تک اس زمانے کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اس کے بعد قبر۔ موت کے بعد انسان کا جسم یا جسم کے اعضاء جس جگہ بھی ہو اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ اور اس قبر کی زندگی کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ برزخ عربی میں پردے کو کہا جاتا ہے۔ اس برزخ میں جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ پھر عالم روح اور سوال جواب۔ انسان کے مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اگر یہ نیک عمل ہو، نیک صالح ہو، تو اس کی روح علیین میں داخل ہوتی ہے، اور اگر یہ کافر ہو اور فاسق فاجر ہو تو اس کی روح سجین میں داخل ہوتی ہے۔ سجین بالکل 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے جہنم وغیرہ میں، اور علیین 7 آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے۔ تو نیک انسان، مسلمان نیک انسان قبر میں رکھنے کے بعد اس کے اور جسم اور روح کے درمیان تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے ان سے سوال جواب بھی کیا جاتا ہے، فرشتے ان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر یہ سوال جواب میں ان سوال کیا کرتے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اگر یہ نیک صالح ہو تو روح کی تعلق کی وجہ سے یا یاد روح کی وجہ سے اس جسم کو راحت، سکون اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اور سزا اور جزا بھی۔ تو اگر یہ نیک صالح ہو اور اپنے سوالات کا وہ صحیح جواب دیں تو پھر ان کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے، اور جنت سے ان کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کھڑکی سے جنت کی خوشبو اور زبردست ہوائیں آتی رہتی ہے۔ اور اگر یہ فاسق فاجر یا کافر ہو تو اس کے فرشتوں کے سوال کے جواب میں یہ پھر لا ادری ہی کہتا رہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اس جواب کے بعد فرشتے اس کو جہنم سے ایک بچھونا لا دیتا ہے، وہ آگ کا بچھونا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس مردے کو رکھنے کے بعد ان کے لیے یہ قبر بالکل تنگ کی جاتی ہے، اور تنگ کرنے کے بعد یہ قبر اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں بالکل گھس جاتے ہیں۔ یہ مین سوال ہے کہ کافر کے بچوں کا کیا حکم ہے۔ اس کے متعلق ایک تو فتویٰ عثمانی نے جواب دیا ہے کہ کافر کے بچوں کے بارے میں دنیا میں تو ان کے وہی حکم ہے جو ان کے والدین کا ہے، یعنی ان کے والدین کافر ہے تو ان کے ساتھ معاملہ بھی کافر کا ہوگا۔ اور آخرت کے بارے میں تو 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے،
دوسرا یہ کہ یہ اصحاب الاعراف میں ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا اگر یہ پیدا ہوتے بالغ ہوتے تو وہ کس دین کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اسی کے حساب سے اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن فتح عثمانی نے بہترین جواب دیے کہ دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ کافر ہی کا ہوگا، یعنی ان کے والدین کے تابع ہوں گے، اور آخرت میں اللہ ہی خوبی جانتا ہے کہ ان کا کیا حکم ہوگا۔ دوسرا عقیدہ ہے ہمارا قیامت اور حشر کا۔ محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعے کے دن لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور اسرافیل اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ اسرافیل کے سور پھونکنے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ سور کی آواز تمام جانور مر جائیں گے، اور نظام عالم تاہ و بالا ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد پھر دوبارہ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، تو اس سے سور پھونکنے سے تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور پھر میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کے حضور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ گناہگار اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اللہ جل شانہ اپنے جلال میں ہوں گے۔ تو حساب و کتاب ابھی شروع نہ ہوگا۔ محشر کی میدان محشر کی گرمی اور تپش پیاس یہ عام لوگوں کی برداشت سے باہر ہوگا۔ تو اس کے بعد عام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوں گے، اور آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اللہ رب العزت کو فرمائیں، اللہ کے ہاں سفارش کریں کہ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کریں۔ تو آدم علیہ السلام عذر کریں گے، اور آدم علیہ السلام اس کو نوح علیہ السلام کے ہاں بھیج دیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام اس کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ ان کا جو اصل مستحق ہے اور یہ کر سکتے ہیں، یہ سفارش کر سکتے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیج دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش کو کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں سر بسجود ہوں گے، اور اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد حساب اور کتاب ہوگا۔ تو حساب اور کتاب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ سے مل جائے وہ نیک عمل ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ سے مل جائے تو وہ جہنم والے ہوں گے۔ تو جس کو بھی دائیں ہاتھ سے عمل نامہ مل جائے تو وہ سارے میدان محشر کو اپنے رشتہ داروں کو یہ دکھاتے رہیں گے کہ دیکھو مجھے عمل نامہ دائیں ہاتھ سے مل گیا، تو یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے پل صراط۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، یہ پل ہر کسی کو عبور کرنا ہوگا، اور جو نیک عمل ہے وہ تو بالکل بجلی کی طرح اس کو عبور کر لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو جہنمی ہے، کافر ہے، فاسق فاجر ہے، تو وہ اس کو عبور نہیں کر سکتے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ ہمارا اگلا عقیدہ ہے حوض کوثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے خیر سے نوازا ہے، ان میں سے ایک ہے حوض کوثر۔ یہ حوض کوثر میدان محشر میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل تو بہت ہے، چونکہ ہم ہر عقیدہ مختصر سی بیان کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلائیں گے، اور اس میں وہی لوگ پانی پئیں گے جنہوں نے دین کا مکمل اتباع کیا ہوگا، جن سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے، تو اس سے ان کو پانی ملے گا۔ دخول جنت و دخول جہنم، مسلمانوں میں جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اور بعض کی سفارشات کی وجہ سے اور بعض کی اللہ کے فضل و کرم سے حساب کتاب کے بغیر یا حساب کتاب کے بعد
جب مسلمان جنت میں جائیں گے اور وہ مسلمان جو فسق و فجور کی وجہ سے جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کفار، مشرکین، منافقین وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت پھر جہنم کا دروازہ بالکل بند کریں گے، تو اہل جنت جنت میں